میری جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے میں نے پی ٹی آئی میں واپس نہیں جانا ہے، یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں۔ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے کسی اور البتہ جماعت میں پارٹی جانے؟ چھوڑنے کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ سب کچھ میں نے برداشت کیا۔ تو سیاسی کمیٹی جو ہے یہ جو فیصلے کر رہی ہے اس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو زمینی حقائق کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ اب جس طرح سے انتخابات میں ضمنی انتخابات میں جانے کا جو فیصلہ ہے سیاسی کمیٹی کا، میری اپنی ذاتی رائے میں یہ تحریک انصاف کو موقع اویل کرنا چاہیے، یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بڑی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ کو ویسے کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ فیصلہ تو بہتر ہے پارٹی کا۔ خان صاحب بہتر کو زمینی فیصلہ حقائق ہے۔ سے لائل میں ظاہر ہے جیل میں بیٹھے ہیں۔ بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا، آپ نے یا تو پارلیمان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ جب رہنا ہے تو پھر جو ہے کنٹیسٹ اوپن چھوڑ دینا یا بالکل یہ تو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا یہ جو محمود اچکزئی صاحب کا فیصلہ تھا، انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے جانے کے حوالے سے، اور اعظم سواتی کو سینٹ میں خان صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کر دیں، پھر سیاسی کمیٹی نے کہا جی ابھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ عمر ایوب کا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے اور دوسرا بھی پینڈنگ ہے، شبلی فراز کا بھی۔ یہ بات تو واضح ہے مروت صاحب، آپ خود لائر ہیں، آپ قانون کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے کسی سزا کے بعد آپ کی اپیل نہیں لگ سکتی۔ تو جب اپیلیں ہی نہیں لگیں گی عمر ایوب کی یا شبلی فراز کی، تو ظاہر ہے انہیں پھر وہاں سے کوئی بھی انہیں ریلیف نہیں ملنا۔ تو جب تک یہ سارا پروسیس نہیں ہوگا، ریلیف نہیں ملے گا، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے پھر خالی رکھنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے متعدد فیصلوں میں یہ قرار دیا ہے کہ کوئی شخص بغیر پیش ہوئے اپیل میں اگر وہ سزا یاب ہیں تو اس کے لیے وکالت کرنا بھی انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ بھی توہین عدالت کے مترادف ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، لیکن وہ پیش تو ہو سکتے ہیں اگر یہ اندیشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ تک پہنچنے میں، تو اس کے لیے وہ ٹرانزٹ بیل لے سکتے ہیں، لیکن یہ رسک تو لینا ہوگا۔ باقی جو ہیں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں آلریڈی چیلنج ہو چکی ہے، لیکن جو کنوکشن ہے کرمنل، وہ اپیل میں لمیٹیشن کے اندر ان کو جانا پڑے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ وکلاء جو ہیں شاید ابھی اس کے سیاق و سباق پہ کر رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جائیں گے ضرور۔ اور دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا بڑا اعتراض تھا اور آپ بڑا اس پہ شک و شبے کا اظہار کرتے تھے کہ علیمہ خان جو ہے وہ شاید ڈبل پلے کر رہی ہیں، ان کے بیٹے تو گرفتار نہیں ہوئے، وہ تو پھر رہے ہیں آزاد، گرفتار ہو گئے بیٹے ان کے۔ اب آپ کا ان کے بارے سے جو شک تھا وہ کیا وہ بدل گیا یا ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ میری شک کی بات کر رہے ہیں، ان کے شکوک کا بھی ذکر کریں نا جو ان کو مجھ پہ تھے، تو میرے حوالے سے انہوں نے کھل کر اظہار بھی کیا اپنے شکوک کے حوالے سے، تو لہٰذا یہ تو ان کے بیانات کے جواب میں نے اپنی رائے دی تھی، اور تو وہ رائے آپ کی صرف ایک رد عمل تھا، وہ حقائق سے قریب نہیں تھی، اس کا مطلب ہے آپ نے غصے میں آ کے ایک رائے دے دی؟ نہیں، میں نے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رائے دی حقائق کے منافی دی تھی تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ایک رائے دی کیونکہ میں 3 دفعہ نکالا جا چکا ہوں، 1.5 سال سے سوشل میڈیا جو ہے وہ چترول کر رہی ہے، گالم گلوچ کر رہی ہے، نہ کہ صرف میری بلکہ کے پی کی تمام لیڈرشپ کی، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیانات دیکھیے، اب نکال دیا تو جان چھوڑ دینا، لیکن ان بیانات کی تک نہیں بنتی تھی، اور بالآخر تنگ آ کے میں نے اپنے دفاع میں جواب بھی دیا اور ساتھ میں اپنی منطق بھی پیش کی۔ اب یہ میری خواہش تو نہیں تھی کہ وہ میری خواہش پہ جو ہے میری خواہش ہو، مجھے آج بھی ہمدردی ہے ان سے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کی تکلیفیں آسان کرے، لیکن وہ جو باتیں تھیں اور یہ جس کنٹیکسٹ میں۔ تو یہ بتائیں مجھے کہ اب آگے کے حوالے سے آپ تحریک انصاف کے حال کیا دیکھ رہے ہیں، کہ سختی یا مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ کیونکہ جو تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ ہمیں بات ہو ہماری ادارے کے ساتھ، ان سے ہم مذاکرات کریں گے، وہ تو وہاں سے اب بڑا کورا جواب آ گیا، بھائی ہم نے تو کوئی نہ مصالحت کی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی ذکر ہوا تحریک انصاف کا جو سہیل وڑائے صاحب کے آرٹیکل کو جس طرح سے ڈینائی کیا گیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ایک ہی راستہ ہے، 9 بھائی جنہوں نے کیا انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور معافی کسی جو ہے قانونی پروسیس کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی۔ تو بڑا واضح پیغام ہے جن لوگوں نے 9 مئی کیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ تو چھوڑ بھی دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کی، تو میں آپ کو ایک عرض کروں، پی ٹی آئی جو ہے
موجودہ حالت میں تو اب مضر نہیں ہے حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب تو حالات جو جوں کے توں اگر رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ تکلیف پی ٹی آئی سے کاز نہیں ہو سکتی ہے نظام کے لیے یا حکومت وقت. یعنی گورنمنٹ کو اب ٹینشن نہیں رہی نا تحریک انصاف کی، وہ خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا ہے، ختم ہو گیا فار ٹائم بینگ. فار ٹائم بینگ. اور جتنا وقت مزید گزرے گا وہ مزید مستحکم ہوں گے. پی ٹی آئی جو ہیں اگر اس دوران کسی ٹریپ میں آ گئی یا مفاہمت کے نام پر، مفاہمت کے نام پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بیانیے لینے پہ مجبور ہو جائے. دیکھیں مفاہمت کے نام پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو حکومت بھی تو کچھ آپ سے مانگے گی نا. صحیح ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مفاہمت کے نام پہ نہ ہو، احتجاج کے حوالے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس طرح کہ میں خود فیل کر رہا ہوں جب 9 مئی ہوا تھا تو مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ڈر محسوس ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا چٹھی حس میری کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی افتاد پڑنے والی ہے. اچھا یہ بتائیں مروت صاحب کہ اب خان صاحب کی رہائی کا معاملہ تو فی الحال آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ لمبا ہی ہے، لمبے ٹائم کے لیے خان صاحب اندر ہی ہے، چونکہ کوئی ایسی واضح حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی نا تحریک انصاف کے اس پاس. کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے. اور آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ لمبے ٹائم کے لیے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ جب تک دیکھیں اب جو پارٹی کو کھڑا کرنا، متحد کرنا، اسٹرینتھ دینا، موبلائزیشن، موٹیویشن، یہ ساری چیزیں اب اتنی جلدی سے تو نہیں ہو سکتی ہے. اور فیصلوں کا تسلسل وہی ہے، غلطیوں پر مبنی فیصلے. کوئی کوشش بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم اوور ہال کریں، کریکٹ کریں، فکس کریں. تو لہذا یہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے تو میں انتہائی مایوس ہوں. میں نہیں بلکہ ورکرز بھی مایوس ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے والے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے چھوڑنے کی بات بھی کی تھی، غصے میں آ کے کسی اور پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو تو فرق نہیں پڑتا ہے، انہوں نے تو مجھے ارادتاً قصداً نکالا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور 3 دفعہ نکالا ہے. تو لہٰذا ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے میں رہوں ان کے ساتھ یا نہ رہوں. میں خود اپنے تئیں خان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جی اب ہمیں کراؤڈ پولر کی ضرورت نہیں، ہم خود کر سکتے ہیں. وقت کافی گزر گیا. میرا خیال یہ تھا کہ یہ بار بار ان کی ناکامی کی وجہ سے خان مجھے بلا لیں گے. میری جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے میں نے پی ٹی آئی میں واپس نہیں جانا ہے. یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں. پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے البتہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، تانے، گالیاں، گالم گلوچ اور بار بار کی بے توقیری. لیکن اب جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو میری ٹرولنگ شروع کی ہیں اور جس انداز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹکانے لگ جاؤں، یعنی کہ خود ہی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، یہ مجھے اس نہج پہ پہنچا رہے ہیں. کسی اور پارٹی میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو دوسری بات ہے نا، سیکنڈ بات ہوگی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جا بھی رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. تو لہٰذا میری اپنی تئیں کوشش ہے. مجھے پی ٹی آئی میں چند میرے بڑے مخلص دوست ہیں، اور میں کم از کم کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قبل یہ انشور ضرور کروں گا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو مستقبل میں میرے لیے کوئی تانا بن جائے. صحیح ہے. اور چھوڑنے کے بالکل نہج پر ہیں. ابھی انہوں نے پہنچایا ہوا ہے، لیکن چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ اس حوالے سے کوئی میں ابھی حتمی بات نہیں